الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن احب علیا احبنی ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی اختصار کے ساتھ ایک حدیث بیان کیا ہے انشاءاللہ. اس حدیث کا ترجمے کے حد تک بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد وآل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. پیغمبر اکرم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں ومن احب علیا فقد احبنی. اگر کوئی شخص کوئی بندہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اگر محبت رکھے تو اس کا کیا صلہ کیا ہے؟ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھا ہے. ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ. اگر کوئی شخص علی کو راضی کرے، علی سے محبت رکھے تو اس نے مجھ محمد کو، میں محمد کو راضی کر دیا ہے. اور کوئی شخص میں محمد کو اگر راضی کرے تو رضی اللہ عنہ، اس پر اللہ راضی ہے. جب اللہ راضی ہے تو اس کا جزا کیا ہوگا؟ فکفاہ اللہ الجنہ، اس کے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہوگا. واہ واہ ماشاءاللہ. کیا پھر فرماتے ہیں ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا. اگر کوئی شخص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے اگر محبت رکھے تو اس کو تین چیزیں دنیا میں ملے بغیر اس کا روح قبض نہیں کیا جائے گا. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ حتی یشرب من الحوض الکوثر. اس کو حوض کوثر سے جب تک پلایا نہیں جائے گا اس کا روح قبض نہیں کیا جائے گا. دوسرا فرماتے ہیں وَيَأْكُلُ مِنَ الطُّوبَى. اور اس کو طوبہ کی درخت سے اس کو کھلایا جائے گا. اس کو کھلانے کے بعد اس کا روح کو قبض کیا جائے گا. پھر فرماتے ہیں وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ. اس جنت میں اس کو مقام، اپنے مقام کو دکھائے گا. پھر اس کے بعد اس کا روح کو قبض کیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا قُبِلَ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَقِيَامُهُ وَإِسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ. اور کوئی شخص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اگر محبت رکھے تو اس کا دعا بھی مستجاب ہے، اس کا صیام بھی مستجاب ہے، اور اس کا صلاۃ بھی مستجاب ہوگا. ماشاءاللہ. پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ. اگر کوئی شخص امیر المؤمنین سے اگر محبت رکھے تو اس صورت میں خداوند عالم کی جو ملک المقربین ہے وہ ملک مقربین اس کے لیے استغفار کریں گے. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةِ. اور اس کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے امیر المؤمنین کے ساتھ محبت رکھا ہے، اس بندے کے لیے خداوند عالم جنت کے تمام دروازے کھلا جائے گا، کھول دیا جائے گا. اور فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اور اس بندے سے کہا جائے گا اے میرے بندے، جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جنت میں داخل ہو جا. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا آتَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص جس کے نامہ اعمال اچھا نہ ہو، برے اعمال ہو، تو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جس کے نامہ اعمال اچھے ہو تو اس کو نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کوئی شخص امیر المومنین سے اگر محبت رکھے تو اس کے نامہ اعمال اس کے
दाएं हाथ में दिया जाएगा। वह हिसाब हिसाब अल-अंबिया, उसका हिसाब किताब जिस तरह अंबिया के हिसाब किताब लिया जाता है उस तरह उस मर्द मोमिन का हिसाब लिया जाएगा। वमन अहब्ब अलियन हव्वन अल्लाहु अलैहि सकरातुल मौत, अगर इंसान का सबसे खतरनाक सबसे सख्त तरीन चीज क्या है इंसान पे जब दुनिया से जाते वक्त इंसान को रूह को कब्ज किया जाता है, सबसे दुनिया में जाते वक्त सबसे खतरनाक सबसे सख्त तरीन चीज यही है। अगर कोई शख्स अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अगर मोहब्बत रखे तो उसके लिए आखिरी इस अय्याम में रूह को कब्ज करने की उस अय्याम में क्या करते हैं, उसको रूह को कब्ज करते वक्त आसानी होगी। माशाअल्लाह। फिर फरमाते हैं वजअल कब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, और उसके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार देता है। वमन अहब्ब अलियन, अगर कोई शख्स अमीर अल-मोमिनीन से मोहब्बत रखे अल्लाहु बिकुल्लि रिक्किन फी बदनिही हौरा। आए काशिफ तवज्जो की जरूरत है। फिर फरमाते हैं अगर कोई बंदा अमीर अल-मोमिनीन से अगर मोहब्बत रखे तो खुदावंद आलम उसके जजा में क्या देता है, बिकुल्लि रिक्किन फी बदनिही हौरा, इंसान के बदन में की जितने रगे मौजूद है उस रगों के हिसाब से अल्लाह ताला जन्नत में उसको हूर दिया जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह क़बला माशाअल्लाह। फिर यहीं पर खत्म नहीं किया, फिर फरमाते हैं वशफिया फी समानीन मिन अहले बैतिही, अपने तमाम रिश्तेदारों में से 80 रिश्तेदारों को शफाअत करने के उसको इजाजत दिया जाएगा। फिर फरमाते हैं वमन अहब्ब अलियन बअसल्लाहु इलैहि मलकुल मौत, जब मलकुल मौत उसको रूह कब्ज करने के लिए उसके पास आ जाता है तो उस वक्त किस सूरत में आ जाता है, फकमा बअसा इलल अंबिया, जिस तरह अंबिया की रूह को कब्ज किया जाता है तो उस वक्त मलकुल मौत जिस सूरत में आता है उसी तरह जिस बंदे के दिल में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हो तो उस वक्त उसी शक्ल में उस बंदे की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आएगा। नारे हैदरी वमन अहब्ब अलियन सबतल्लाहु फी क़ल्बिहिल हिकमा, अगर कोई शख्स अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मोहब्बत रखे तो उसके दिल में हिकमत को मुस्तहकम करार देता है। वजरा अला लिसानिही सवाब, और इसके लिसान से सच को करार देता है, जारी करार देते हैं। वफतहल्लाहु अलैहि अबवाब अर्रहमा, और उसके लिए बरकत और रहमत के दरवाजे उसके लिए क्या करते हैं, खोल दिया जाता है। माशाअल्लाह। वमन अहब्ब अलियन सुफिया फिस समावाति वल अर्ज़ सय्यर अल्लाह, अगर कोई शख्स अमीर अल-मोमिनीन से अगर मोहब्बत रखे तो तमाम आसमान और जमीन में जितने मखलूकात है वो उस बंदे से ये कहेंगे सय्यर अल्लाह, ए अल्लाह के आजाद करदा बंदे, इस तरह कहेंगे अल्लाह के आजाद करदा बंदे कहेंगे सय्यर अल्लाह, का मतलब ये है यानी अल्लाह ताला का आजाद किया हुआ बंदे को सय्यर अल्लाह कहा जाता है। फिर फरमाते हैं वमन अहब्ब अलियन जाअ यौमल क़ियामति वजहुहु कल क़मरि लैलतिल बद्र, अगर कोई शख्स कोई बंदा अमीर अल-मोमिनीन से अगर मोहब्बत रखे तो कल क़यामत के दिन तमाम अहले महशर की चेहरों को सियाह होने के उस दिन में उस शख्स के चेहरे को, उस बंदे के चेहरे को जिसने अमीर अल-मोमिनीन के साथ दुनिया में अगर मोहब्बत रखी हो तो उसका चेहरा लैलतुल बद्र यानी 14वीं चांद की तरह रोशन हो के महशर में मशहूर होंगे। वमन अहब्ब अलियन वज़िया अला रअसिही ताजुल मलक, बादशाहत की जिस तरह ताज होता है कयामत के दिन बादशाहत की ताज को उस शख्स के सर पर रखा जाएगा जिसके दिल में अमीर अल-मोमिनीन की मोहब्बत हो। वलुब्सा खुल्लतुल करामा, और करामत के लिबास को उसको पहनाया जाएगा। वमन अहब्ब अलियन जाज़ अला सिरात कल बुराक, और कल क़यामत के दिन पुले सिरात को जिस तरह बुराक की रफ्तार होता है उसी रफ्तार में वो क्या होता है, पुले सिरात क्रॉस करेंगे जिसके दिल में मोहब्बत अमीर अल-मोमिनीन हो। वमन मात अला हुब्बि आले मोहम्मद,
فکان کفیلہ بالجنت مع الانبیاء، اگر کوئی شخص اہل محبت سے محبت رکھیں تو اس کو جنت میں جانے کی کیا ہوگا؟ کفالت ہوگا انبیاء کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں قال ابو رجا نامی وہ شخص سے حدیث نقل کرنے والی یہ شخص ہے، وہ کہتے ہیں یفتخر بہذا ویقول العمل، ہمیں اس پر فخر ہے اور ہماری امید بھی یہی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں، امیر المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں واللہ لو ان عبدا عبد اللہ بین الصفا والمروہ 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى يكون كالسراج ثم لم يأتي بولایتنا لم ينفع ذلك شيئا، اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان عبادت کرتے رہیں، 3000 سال عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر وہ چراغ کی طرح ہو جائے، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، ان عظیم شخصیتوں میں سے ایک حارث حمدانی ہے، جو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ عظیم شخصیت جس کے بارے میں کلمہ قصار میں امیر المؤمنین نے اس کے بارے میں حدیث نقل کیا ہے، وہ عظیم شخصیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کیف حالک یا حارث، اے حارث آپ کی کیا حال ہے؟ تو حارث کہتے ہیں یا امیر المؤمنین اصبحت واللہ احبک، یا امیر المؤمنین خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں ان کنت صادقا، اے حارث اگر آپ کے بعد میں اگر سچے ہو تو فاستعذ للفقر، فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، فإن الفقر اسرع الى من يحبني، ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے جو شخص ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے جلدی فقر واقع ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے۔ یا حارث، اس کے بعد فرماتے ہیں یا حارث ابشر، خوش ہو جاؤ، فإن لك الموت فإنك تموت وتبعث معنا، اے حارث تم خوش ہو جاؤ۔ بڑا محمد آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ اے حارث تم خوش ہو جاؤ، تم مر جائے تو کل قیامت کے دن ہم اہل بیت کے ساتھ تمہیں معشور کیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں عزیزان محترم، انہیں عظیم شخصیتوں میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں شانہ بشانہ ہو کے تمام جنگوں میں حصہ لیا، وہ شخص کون ہے؟ حجر بن عدی ہیں۔ وہ عظیم شخصیت جنگ جمل اور نہروان تمام جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہو کے جنگ کی۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب معاویہ ملعون اقتدار پر آیا، اس ملعون نے امیر المومنین کی محبت رکھنے والے تمام لوگوں کو چن چن کے قتل کرنے لگے۔ تو ایک شخص آ کے معاویہ ملعون کو یہ اطلاع دی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ایک حجر بن عدی ہے، وہ تمام شیعوں کو اور تمام لوگوں کو دین کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو وہ شخص، وہ ملعون نے حکم دیا کہ حضرت حجر بن عدی کو پکڑنے کے لیے وہ لوگ آیا، اور حضرت حجر بن عدی کو پکڑ کر اس ملعون کے سامنے جب پہنچا تو اس نے کہا منبر پر جاؤ، منبر پر جا کے امیر المؤمنین پر سب کریں۔ تو اس بندے خدا نے فرمایا اے ملعون، اگر خدا کی قسم میرے بدن کو ٹکڑا ٹکڑا کرے مجھے قبول ہے، لیکن ایک لحظہ امیر المومنین کے خلاف بولنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ عزیزان محترم، جب دل میں اہل بیت کی محبت اگر ہو تو اپنے بدن کو اگر ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے لیکن پھر بھی قبول ہے، لیکن
امیر المؤمنین کے خلاف، دین کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں کے دلوں میں محبت امیر المؤمنین، محبت اہل بیت راسخ ہونے کی وجہ سے ہے. ان کو پتہ ہے دنیا کی یہ زندگی 3 دنوں کی زندگی ہے، لیکن ابدی زندگی کیا ہے؟ کل قیامت کے دن آنا ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما.